السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو پیارا دین اسلام کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے واقعے کی جو ایک جانور یعنی کہ اونٹ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہے اونٹ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا۔ یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، ان کی مہربانی کا۔ یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دیتا ہے۔ ہمارے دامن سے پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبردستی ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ اونٹ بھاگ کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے کہ ہم سب ابھی گفتگو ہی میں مشغول تھے تو اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو دوبارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کر جاتے۔ اب جب کہ یہ خستہ حال کی عمر تک پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی دفعہ اس نے کہا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے امت سے خوف کو اس طرح دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا
نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 قبول فرما لیں، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے دور میں پہنچ کر سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان ایک مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے بھی مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، دین اسلام پر چلیں اور آپس میں فرقہ واریت سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، امت بن جائیں۔ یہی ہمارے نبی کا درس ہے اور یہی ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔